اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلہ وکلا جعلنا صالحین وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیات 72 سے 75۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط نے برکت والی زمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب اس ہجرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے ہبہ کیا، ہم نے عطا کیا، لہو اسے، اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، کافی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور مزید برآں یعقوب علیہ السلام بھی۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کو اسحاق عطا فرمائے، اور پھر اسحاق کی نسل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، جعلنا، ہم نے بنا دیا، صالحین، نیک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنی قوم کو اور عزیز و اقارب کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ اب جن لوگوں کو وہ چھوڑ کر آئے تھے وہ لوگ نافرمان تھے، آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد دی وہ سارے ہی نیک اور صالحین تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے انہیں، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آئمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امتوں کے بانی اور قوموں کے امام ہوئے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کو بالفعل اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر سرفراز فرمایا، اور انہوں نے ایک عظیم امت کی قیادت کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، بھلائی کے کام کرنے کا ہم نے انہیں حکم دیا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، لَنَا عابدین، ہماری ہی بندگی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حکم فرمایا، اور ان انبیاء نے وہ حکم اپنی اپنی امتوں تک، اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا۔ اور یہ جو خاص طور پر آل ابراہیم تھی، نبوت کا تاج پھر انہی کے سر رہا۔ آل اسحاق میں سے بہت سے انبیاء آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے پیغمبر ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب آپ کی آل میں سے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ولوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، آتَيْنَاهُ، ہم نے دی اسے، حکمًا، حکم، وعلما، اور علم۔ حکم سے مراد فیصلے کی قوت اور صلاحیت ہے، اور علم سے مراد علم نبوت ہے۔ تو حکمت عقل اور فطرت کی پاکیزگی کا ثمر ہے، اور نبوت وحی ہے، الہی کی برکت ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی تھی اسے، من القریہ، اس بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، کہ جس کے باشندے بدکاریوں کے مرتکب تھے۔ تو اس میں جو نجات کی شکل ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کی بستی کے لوگوں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اس وجہ سے ان کے وہاں سے نکلنے کو نجات سے تعبیر فرمایا۔ بستی کے باشندوں کا جرم یہ تھا، کانت تعمل الخبائث، کہ اصلاً تو وہ امرت پرستی کی خباثت میں مبتلا تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں امڈ آئی تھیں۔ انہم کانوا قوم سوء، انہم، بلا شبہ وہ،
کانو قوم سوء فاسقین، وہ بہت ہی بدکار اور نافرمان تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام بھی اس بستی میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکال لیا۔ آپ کا وہاں سے نکلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت تھی۔ لہٰذا اسی رحمت کی بدولت آپ نے نجات پائی، آپ نے فلاح پائی، جو فلاح آپ کو اس دنیا میں حاصل ہوئی، اور وہ کامیابی اور کامرانی بھی جو آخرت میں آپ کو حاصل ہوگی۔ انہ من الصالحین، بلا شبہ وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ گو حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے ساتھ شروع میں بھی آیا، لیکن یہاں خاص طور پر ان کا الگ سے تذکرہ فرما دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورہ انبیاء آیات 76 اور 77۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام۔ اس سے پچھلی صورت میں انبیاء کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف تھی۔ سورہ انبیاء کے شروع میں ہم نے یہ بات جانی کہ انبیاء کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا، پس ہم نے دعا قبول کی، لہو، اس کی۔ یہ کون سی دعا تھی؟ اس کا تذکرہ سورہ نوح میں موجود ہے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو زمین پر ان کافروں میں سے ایک کو بھی چلتا پھرتا نہ چھوڑنا۔ اگر تو نے ان کو چھوڑے رکھا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ صرف فاجر اور ناشکروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے رب، میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ان کی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائیں، اور تمام مومنین اور مومنات کی، اور ظالموں کی صرف تباہی میں اضافہ کر۔ تو 900 سال سے زیادہ عرصہ قوم کو سمجھانے کے بعد جب مکمل طور پر چھانٹی ہو چکی، ایمان لانے والے ایمان لا چکے، اور جن کے مقدر میں ضلالت لکھ دی گئی تھی وہ اسی پر اڑے رہے، بالآخر یہ فیصلہ کن آپ کی دعا تھی۔ اسی دعا کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اس نے دعا کی فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے اس کو بھی نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو بھی۔ یاد رہے کہ لفظ اہل جب انبیاء کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے کسی شخص کے اہل خانہ اور اتباع کرنے والے سب مراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو ایک عظیم تکلیف اور مصیبت سے نجات دی۔ اس لیے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، عظیم تکلیف سے اللہ نے نجات دی۔ ایک نجات تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو باقی سب لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے انہی کو بچایا جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ دوسرا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان اہل کفر کو دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ہر موقع پر ہی انہیں ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، تو ان کی تکلیفوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کی، من القومی، ایسی قوم سے،
الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، انہم بلا شبہ وہ کانو تھے قوم سوء بری قوم، تو یہ ان کے جرم کی طرف اشارہ کہ یہ نہایت ہی برے لوگ تھے۔ ان کے جرائم کی تفصیلات مختلف صورتوں میں بیان ہو چکی ہے، اور سب سے بڑا جرم ان کا شرک ہی تھا۔ تو ایک طویل عرصے تک انہیں سمجھانے کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، نتیجتاً فَأَغْرَقْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں غرق کر دیا، اجمعین سب کے سب کو۔ تو ان لوگوں کی سنگ دلی اور نااہلی کی بالآخر سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، بلکہ یہ پوری قوم اللہ کی زمین پر ایک غلاظت کا ڈھیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سمندروں اور آسمان کے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ اس ناپاکی کے ڈھیر سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیں، چنانچہ طوفان نوح نے اس زمین کو دھو کر بالکل پاک صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ صفات ساتھیوں سے اس کو پھر سے آباد کیا۔ یاد رہے کہ سورہ انبیاء میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر صرف اجمالی تذکرہ ہے، اس کی تفصیل سورہ نوح میں بھی ہے اور اس کے علاوہ مختلف صورتوں میں بھی بیان کر دی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے اور عافیت سے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔